بسم الله الرحمن الرحيم. ابن اسحاق بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش مکہ میں یہ مشورہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ایسا کوئی یقینی فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ صادق ہیں یا کاذب، تاکہ ہم ان کے متعلق اپنی آخری رائے پر عمل کر سکیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس مسئلہ کو یہود مدینہ سے حل کیا جائے، کیونکہ وہ خود کو اہل کتاب کہتے ہیں اور اس قسم کے معاملات میں صاحب بصیرت ہیں۔ قریش نے اس غرض سے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط پر مشتمل ایک وفد علماء یہود کے پاس بھیجا۔ علماء یہود نے ان سے کہا کہ تم ان سے 3 باتیں دریافت کرو، اگر وہ صحیح جواب دے دیں تو بلا شبہ وہ خدا کے سچے رسول ہیں، تم کو ہرگز ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ صحیح جواب نہ بتا سکے تو تم کو اختیار ہے کہ جو چاہو ان کے ساتھ کرو۔ وہ 3 سوال یہ ہیں: نمبر 1، ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے؟ نمبر 2، اصحاب کہف کون تھے اور ان پر کیا گزرا؟ نمبر 3، روح کی حقیقت بیان کیجیے۔ وفد نے مکہ جا کر صنادید قریش سے صورتحال کیا سنائی، اور قریش نے اس بات کو بہت پسند کیا اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوالات کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب وحی آنے پر دوں گا۔ چنانچہ جب وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان واقعات کی حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا، تب آپ نے ان کے سامنے سورہ کہف تلاوت کر کے واقعات کی حقیقت ان پر واضح کر دی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب معاملہ ہے؟ جبکہ چند نوجوان پہاڑ کے غور میں پناہ گیر ہو گئے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے: اے ہمارے پروردگار، تو اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا کر اور ہمارے لیے رشد و ہدایت مہیا کر۔ پھر ہم نے غار میں چند سال تک کے لیے ان کو تھپک کر سلا دیا، پھر ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں بستی والوں اور غار والوں میں سے کس نے ان کی مدت کا صحیح اندازہ لگایا۔ ہم تجھ کو ان کا صحیح اور سچا واقعہ بتا دیتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت کی روشنی اور زیادہ عطا کر دی تھی، اور جب وہ حاکم وقت کے سامنے یہ اعلان کرنے پر کمر بستہ ہو گئے کہ ہمارا پروردگار وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور ہم ہرگز اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں پکار سکتے، اور اگر ایسا کریں گے تو خدا پر بہتان باندھیں گے، اس وقت ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے ماں سوا بہت سے معبود بنا لیے ہیں، یہ کیوں کھلی دلیل اپنی معبودان باطل کی صداقت کے لیے نہیں لاتے؟ پس اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے؟ اور اے رفیقو، جب تم ان سے اور ان کی عبادت سے جو اللہ کے سوا وہ باطل معبودوں کی کرتے ہیں علیحدگی اختیار کرتے ہو تو پہاڑ کے غار میں چلے چلو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت نچھاور کرے گا اور تمہارے معاملہ میں سہولت پیدا کرے گا۔ اور اے پیغمبر، تم سورج کو دیکھو گے کہ وہ نکلتے وقت ان کے غار سے دانی جانب بچ کر نکل جائے گا، اور ڈوبتے وقت غار سے کترا کر بائیں جانب کو ہو جاتا ہے، اور وہ کشادہ غار میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو وہ ہدایت دے دے وہی راہ یاب ہے، اور جس شخص کو اس کی مسلسل سرکشی کی بنا پر گمراہ کرتے تو اس کے لیے کسی راہ دکھانے والے مددگار کو نہ پائے گا، اور تو ان کو بیدار گمان کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہوں گے، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، دائیں بھی اور بائیں بھی، اور ان کا کتا اپنے اگلے ہاتھ پھیلائے غار کے منہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے تو ان کی اس شان اور حالت کو دیکھ کر مرعوب ہو جائے اور بھاگ پڑے،
اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا، جگا دیا تاکہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ایک نے ان میں سے کہا تم غار میں کب سے ہو؟ دوسروں نے جواب دیا ایک دن یا دن کے کچھ حصہ سے۔ پھر انہوں نے کہا تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ تم یہاں کتنی مدت سے ہو، تو اب یہ کرو کہ اپنے میں سے کسی ایک کو شہر میں یہ سکہ دے کر بھیجو کہ وہ تمہارے لیے دیکھ بھال کی عمدہ قسم کا کھانا لائے، اور اس کو چاہیے کہ بہت سی رازدارانہ طریقے پر جائے اور ہرگز کسی کو اطلاع نہ ہونے دے کہ ہم یہاں مقیم ہیں، اس لیے کہ اگر ان پر تمہارا معاملہ منکشف ہو گیا تو وہ تم کو سنسار کر دیں گے یا تم کو زبردستی اپنے دین کی جانب لوٹانے پر مجبور کریں گے، اور اس وقت تم ہرگز کامیاب نہ رہو گے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اور اسی طرح ہم نے شہر والوں پر ان کا معاملہ ظاہر کر دیا تاکہ وہ یہ یقین کر لیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے ان کو اس وقت اس معاملہ کی اطلاع دی جبکہ وہ قیامت کے وجود و عدم پر آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ان اصحاب کہف پر قبہ تعمیر کرو، ان کا پروردگار ان کے حال کا خوب واقف کار ہے، یعنی ان سے کوئی تعارض نہ کرو۔ ان لوگوں نے جو برسر حکومت تھے کہا ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد ہیکل تعمیر کریں گے۔ اے پیغمبر کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 آدمی ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں نہیں 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، بعض کہتے ہیں 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ اے پیغمبر کہہ دے ان کی اصل گنتی تو میرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ان کا حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا ہے، اور تو لوگوں سے اس بارے میں نزاع نہ کر مگر صرف اس حد تک کہ صاف صاف بات میں ہو، یعنی باریکیوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کتنے آدمی تھے، کتنے دنوں تک رہے تھے، اور نہ ان لوگوں میں سے کسی سے اس بارے میں کچھ دریافت کر، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق یہ نہ کہنا کہ میں کل کو یہ ضرور کرنے والا ہوں، مگر یہ کہہ کر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے پروردگار کی یاد تازہ کر لو۔ تم کہہ دو امید ہے میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ کامیابی کی راہ مجھ پر کھول دے گا۔ اور کہتے ہیں وہ غار میں 300 برس تک رہے اور لوگوں نے 9 برس اور بڑھا دیے ہیں۔ اے پیغمبر تو کہہ دے اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنی مدت تک رہے، وہ آسمان و زمین کی ساری پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے، بڑا ہی دیکھنے والا، بڑا سننے والا ہے، اس کے سوا لوگوں کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اصل واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اسماعیلی عربوں کے مذہب سے متعلق تاریخ کے صفحات یہ شہادت دیتے ہیں کہ ان میں گو کچھ عرصہ باپ دادا کا دین حق ملت ابراہیم باقی رہا، مگر آہستہ آہستہ مصر، شام اور عراق کے صنم پرستوں کے تعلقات نے عمر بن الحی کے ذریعے ان میں بت پرستی اور ستارہ پرستی کی داغ بیل ڈال دی، اور کچھ عرصہ بعد ان عربوں کو شرک پرستی میں ایسا ید طولہ حاصل ہو گیا کہ وہ دوسروں کے لیے پیش رو بن گئے۔ چنانچہ نابت کی اولاد بھی شریک کی گمراہی میں مبتلا تھی، اور ان کے مشہور بت ذوالشرح، لات، منات، حبل، قصہ، امیانس اور حریش تھے۔ صدیوں تک نبطی بت پرستی کی اس گمراہی میں مبتلا رہے کہ مسیحی دور کے اوائل میں دارالحکومت رقیم کے اندر ایک عجیب معاملہ پیش آیا جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ مسیحی مذہب کا ابتدائی دور ہے۔ نبطی حکومت کے اطراف یعنی شام وغیرہ میں عیسائیت کا زور ہے کہ رقیم کے چند نوجوان سعید روحیں شرک سے بیزار اور نفور ہو کر توحید کی جانب مائل ہو جاتی ہیں اور دین عیسوی کو قبول کر لیتی ہیں۔ شدہ یہ بات بادشاہ وقت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ نوجوانوں کو دربار میں بلاتا ہے اور انکشاف حال چاہتا ہے۔ نوجوان کلمہ حق بلند کرنے میں بے باک اور جری ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزرتی ہے۔ بادشاہ ان کو حکم دیتا ہے کہ اگر آپ کلمہ حق پر کاربند رہے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا، اگر آپ کلمہ حق سے دستبردار ہوتے ہو تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔
مگر وہ دوبارہ معاملہ پر غور کرنے کے لیے ان کو چند روز کی مہلت دیتا ہے۔ یہ دربار سے واپس آ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور طے پاتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ کسی پہاڑ کے غار میں پوشیدہ ہو جانا چاہیے تاکہ مشرکوں کے شر سے محفوظ رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہ سکیں اور کلمہ حق پر ثابت قدم رہ سکیں۔ یہ سوچ کر وہ ایک غار میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ غار میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نیند طاری کر دیتا ہے اور وہ خواب ہی کی حالت میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ غار کی عجیب کیفیت ہے، اندر سے بہت وسیع ہے، مگر قدرت نے ان کو ایسا موقع نصیب کیا ہے کہ زندگی کے بقا کے قدرتی سامان وہاں سب موجود ہیں۔ ایک طرف خانہ ہے تو دوسری جانب ہوا گزرنے کے منفذ وار سوراخ ہیں جن کی وجہ سے ہر وقت تازہ ہوا اندر آتی جاتی رہتی ہے۔ غار شمال و جنوب رویا ہے، اس لیے طلوع و غروب کے وقت آفتاب کی تپش اندر نہیں پہنچ پاتی، مگر ہلکی ہلکی روشنی برابر پہنچتی رہتی ہے اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ نہ تاریکی ہی ہے کہ کچھ نظر نہ آئے اور نہ اتنی روشنی ہے کہ کھلے میدان کی طرح جگہ روشن ہو جائے۔ اس حالت میں چند انسان اس غار میں خواب آلود ہے اور ان کا رفیق کتا اپنے اگلے ہاتھ پھیلائے غار کے دھانا پر پار کی جانب منہ کیے بیٹھا ہے۔ اس مجموعی صورتحال نے ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ پہاڑوں کے درمیان غار کے اندر جھانکنے والے انسان پر خوف و ہراس کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ برسوں تک یہ نوجوان اسی حالت میں آرام کے ساتھ محفوظ رہتے ہیں کہ شہر میں انقلاب ہو جاتا ہے اور رومی عیسائی نفتی حکومت پر حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کو شکست دے کر اس پر قابض ہو جاتے ہیں، اور اس طرح رقیم عیسائیت کے آغوش میں آ جاتا ہے۔ اب خدا کی مشیت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نوجوان بیدار ہوں۔ وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم کتنی مدت سوتے رہے۔ ایک نے جواب دیا کہ ایک دن، اور دوسرے نے کہا یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ پھر کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی شہر جا کر کھانا لے آئے اور یہ سکہ لے جائے، مگر جو بھی جائے اس طرح لین دین کرے کہ شہر والوں کو پتہ نہ لگ سکے کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں، ورنہ مصیبت آ جائے گی۔ بادشاہ ظالم بھی ہے اور مشرک بھی، وہ یا تو شرک پر آمادہ اور بے دینی پر مجبور کرے گا اور یا ہم سب کو قتل کر ڈالے گا، اور یہ باتیں ہمارے دین و دنیا کو برباد کر دینے والی ثابت ہوں گی۔ اب نوجوان میں سے ایک شخص سکہ لے کر شہر گیا، وہاں دیکھا تو حالات بالکل بدل چکے ہیں اور نئے آدمی اور نیا طور و طریقہ نظر آ رہا ہے، مگر پھر بھی وہ ڈرتے ڈرتے ایک باورچی کی دکان پر پہنچا اور کھانے پینے کی چیزیں خریدی۔ جب قیمت ادا کرنے لگا تو باورچی نے دیکھا کہ سکہ قدیم ہے۔ اس طرح آخر بات کھل گئی۔ لوگوں کو جب اصل حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص کا خیر مقدم کیا اور اس عجیب و غریب معاملہ سے بہت زیادہ دلچسپی لی، کیونکہ عرصہ ہوا کہ یہاں مشرک بادشاہوں کا دور ختم ہو چکا تھا اور یہاں کے باشندوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ اس شخص نے جب یہ حال دیکھا تو اگرچہ عیسائیت پھیل جانے سے اس کو بے حد خوشی ہوئی، مگر اپنے اور اپنے رفیقوں کے لیے یہی پسند کیا کہ دنیا کے ہنگاموں سے علیحدہ رہ کر یاد خدا میں گزار دیں۔ اس لیے کس طرح مجمع سے جان بچا کر پہاڑ کی راہ لی اور اپنے رفقا میں پہنچ کر سب حال کہہ سنایا۔ ادھر شہریوں میں ان کی جستجو کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے آخر ان کو ایک غار میں پا لیا۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ وہ شہر چلیں اور اپنی پاک زندگی سے اہل شہر کو فائدہ پہنچائیں، مگر وہ کس طرح آمادہ نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی عمر کا باقی حصہ راہبانہ زندگی کے ساتھ اسی غار میں گزار دیا۔ جب ان مردان خدا راہبوں کا انتقال ہو گیا تو اب لوگوں میں چرچا ہوا کہ ان کی یادگار قائم ہونی چاہیے۔ چنانچہ ان میں جو حضرات ذی اثر و با اقتدار تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ہیکل مسجد تعمیر کریں گے، اور غار کے دھانا پر ایک عظیم الشان ہیکل تعمیر کر دیا۔